بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے، اور آپ کو ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی میں سامنے آئے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا، خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھنوں سے دودھ ابلتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا۔ اس نے اس قدر دودھ دوہیا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کے گھر واپس آئیں تو گھونکی نکلی ہوئی تھی اور تھن دودھ سے لبریز تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہ ملتا تھا۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ برکات اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور ایسے معجزات کیوں نہ ہوتے کہ جس گھر میں رب کائنات کی محبوب ترین ہستی ہو اور وہاں برکات و معجزات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہی سراپا معجزات تھی، اور آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے معجزات آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چڑھا کر اپنے والدہ کے پاس لے آئیں۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھیں، اس وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پہ راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح آپ تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کے فرمایا، یہ تم میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنے ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا۔ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور مقام ابواہ پہنچ کر انتقال کر گئی اور انہیں وہیں دفن کیا گیا، اور یوں بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات سے گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کی اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو بیٹھنے نہ دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 ماہ ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ دوستوں، یوں
دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت فرمائی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے بال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پہ قناعت فرماتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر 12 برس اور مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کے حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کے ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کے بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ پیارے دوستوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی تھی، جو کہ بچپن ہی میں ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقات کے مہینے میں عکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہو ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کیا گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہ لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ یاد رہے کہ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، شدید لڑائی صرف اسی چوتھی لڑائی میں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ذیقعت کی ہی مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نام یہ ہے: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبدالعزہ، بنو زہرہ اور بنو طین۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنی عبدالدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پہ چڑھ کے چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پہ زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیما کیا کہ مکے میں جو مزدور بھی نظر آئے، خاص مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیما میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قیمت فی زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ یاد رہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کے تجارت کرتے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا۔ اسی بنا پر آپ کا لقب بھی امین مشہور ہو گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور بال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔
لوگوں کو اجرت دے کر اپنے مال تجارت کے لیے بھیجا کرتے۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی، چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 ماہ اور چند دن کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ دوستو یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائذ مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، تو اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا اور اس طرح سیدہ کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی کی پہلی بیوی تھی، ان کے دیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد ہی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے آدھے نبوت کو پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ صرف سیدہ فاطمہ آپ کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ دوستوں یہاں آپ کو نبی کریم کی زندگی میں ہونے والے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال کسی صورت میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کے ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مستحقین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کندھوں پہ پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام بعوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو وہاں رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرایا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھے، ھذا الامین الغدینہ ھذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کے اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کے سامنے آئی۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع میں بھی سب میں ممتاز تھے۔
بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے آپ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یاد رہے کہ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے، نادار کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کی ماروں سے تعاون فرماتے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی گیت پر حاضر ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے، اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے، ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجالس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ اربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو لوگ بھول چکے تھے۔ اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے۔ شرک اور منافقت اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ دوستو، اربوں کی جہالت کا کیا عالم تھا، مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا تھا۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت تھا، اور کعبے میں 360 بت رکھے تھے۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم تھا کہ قریش سفر میں جاتے تو ستو کے بت بنا لیتے، اور جب ضرورت پڑتی تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے۔ آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے قریش کا یہ حال تھا۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عزت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی تھی کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی تھی۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں۔ کوئی مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا تھا، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی تھی۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی۔ پستی کی انتہا یہ تھی کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی عار محسوس نہ کرتے۔ لیکن دوستوں، اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی، وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائے، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تھی۔ اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی، اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پہ الٹا فخر کیا جاتا۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل تھا۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہ پائی جاتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا تھا۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رفاقتوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور ذرا سی بات پہ تلواریں نیام سے باہر آ جاتی، اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی۔ گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پہ لڑائی، اور چشموں سے پانی بھرنے پہ خون ریزی کرتے۔ اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے۔ عرب قوم جاہل تھی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زبان دانی پہ اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گونگا خیال کرتے۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے تھے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغ ہوں، بہت سی دولت ہو، بہت سے غلام اور کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ دوستوں، عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا۔ مثلاً شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زبان دانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا تھے، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پہ پڑ گئی تھی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے وہیں ڈیرے ڈال دیتے، اور جب یہاں سے جی اکتا جاتا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیتے۔ دوستوں، یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہ تھے۔ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر حالات تھے، اور پوری دنیا پر تقریباً یہی حالات تھے۔ اور انہی حالات میں
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को रिसालत अता हुई। दोस्तों, ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात जो कि आपके बचपन से लेकर नबूवत मिलने से पहले तक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को रिसालत और वही से कैसे नवाजा गया, इस पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। आमीन।